بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی اہلہا۔ محترم سامعین، آج کی مجلس میں سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جس کو سورۃ النصر کہتے ہیں، اس کی آسان تفسیر بیان کریں گے۔ النصر کا معنی ہوتا ہے مدد، تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نصرت اور مدد کا وعدہ فرمایا ہے، اور اس میں یہ الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں اذا جاء نصر اللہ، تو اس وجہ سے اس صورت کا نام ہے سورۃ النصر۔ یہ قرآن کریم کی نازل ہونے والی صورتوں میں سب سے آخری صورت ہے جو مکمل نازل ہوئی، اور اس کا نمبر ہے 114۔ قرآن میں 114 صورتیں ہیں، اس کا آخری نمبر ہے، لیکن ترتیب میں 110ویں نمبر پر ہے۔ اور آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے یہ سورت جب نازل فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تھے، تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے ساتھ میدان عرفات میں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ایام تشریق کے دن تھے، یعنی بقرعید کے دن جو ہوتے ہیں ان دنوں میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ تعالیٰ کی مدد اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، آ جائے آپ کے سامنے، اور مکہ فتح ہو جائے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ لو لوگوں کو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین میں فوج در فوج، گروہ در گروہ، قبیلے کے قبیلے، لشکر کے لشکر اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، خوشی کی وجہ سے، مسرت کی وجہ سے، فرحت کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو، تعریف بیان کرو اللہ تعالیٰ کی۔ واستغفر، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو حکم ہے وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صورت نازل ہوئی، آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہے اس لیے ہیں، لیکن اصل تو ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ چنانچہ آپ اندازہ لگائیے، اس صورت میں اللہ تعالیٰ بشارت دے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے فتح ہو جانے کی، بلکہ مکہ فتح ہو چکا ہے جب یہ صورت نازل ہوئی، اور اس کے علاوہ بہت ساری فتوحات کی اللہ تعالیٰ بشارت دے رہے ہیں کہ آگے چل کر ہم آپ کو بہت ساری فتوحات عطا فرمائیں گے، اور ہماری مدد آپ کے ساتھ، آپ کی امت کے ساتھ اس وقت تک شامل حال رہے گی جب تک آپ کی امت میری تسبیح بیان کرتی رہے گی، میری پاکی بیان کرتی رہے گی، مجھ سے استغفار طلب کرتی رہے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ فتوحات عطا فرمائی جو اس سے پہلے کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں، آپ کی شریعت میں اتنے لوگوں کو داخل فرمایا جتنے قیامت تک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء میں سے کسی پر اتنے لوگ ایمان نہیں لائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت کا وعدہ پورا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جہاں کہیں گئے اللہ تعالیٰ نے فتوحات سے ہمکنار فرمایا، آپ کی امت کو اللہ تعالیٰ نے عزت اور سربلندی عطا فرمائی، پوری دنیا پر حکومت عطا فرمائی، خلافت اسلامیہ قائم ہوئی۔ خلفائے راشدین کے دور میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوشحالی کے وہ مناظر دکھائے جو اس کائنات نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے
اپنے وعدے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا فرمایا۔ اس صورت کو آپ دیکھیں گے جس وقت نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام ہیں، اور یہ میں نے جیسا کہ بتلایا 114 نمبر کی صورت ہے جو سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے۔ آپ اس صورت اور پہلی صورت جو نازل ہوئی تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس دونوں کے درمیان 23 سال کا فاصلہ ہے۔ ایک وقت تھا جب اقرأ بسم ربک الذی نازل ہوئی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آئے، حضرت خدیجہ ایمان لائی، اور قریب کے 2-3 ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ کی بیٹیاں حضرت زید، لیکن اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوا وہ ہم سب کو معلوم ہے۔ کتنی آزمائش آئی مسلمانوں پر، کتنے سخت حالات آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے، اب آپ کو صاحب کہا جانے لگا، اب آپ کو کاہن کہا جانے لگا، یعنی آپ کو جادوگر کہا جانے لگا۔ ایسے حالات آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کے لیے کھلے عام نکلنا مشکل ہو گیا۔ حضرت بلال حبشی، حضرت خباب، حضرت خبیب، ان پر جو حالات آئے وہ حالات سے ہم سب واقف ہے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور داماد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، ان کو بھی ہجرت کر جانا پڑی، حبشہ چلے گئے صحابہ کرام اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے۔ اور ایک وقت ایسا آ گیا تنگی کا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم ہوا کہ آپ مدینہ منورہ ہجرت کر چلے جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ چلے گئے، اور وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکوت اور اطمینان سے نہ رہ سکے، وہاں بھی انہوں نے آپ کو پریشان کیا، اور اسی پریشانی اور اسی وجہ سے، اسی دشمنی میں انہوں نے آپ کے ساتھ جنگ کے بدر کی، اور اس کے بعد احد میں پہنچے، اور اس کے بعد ہم سب کو معلوم ہے جنگ خندق ہوئی، احزاب کی جنگ، جس میں پورا مدینہ منورہ گھیر لیا گیا۔ اور ارادہ یہ تھا کہ اس شمع کو جو اللہ تعالیٰ نے جس کو روشن کیا ہے، یہ نور نبوت کا جو نور ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے روشن کیا ہے، اس کو ہم بجھا دیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اپنی پھوکوں کے ذریعے سے، یعنی اپنی کوششوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے نور کو یہ بجھا دے، اسلام کے نور کو یہ بجھا دے۔ واللہ یتم نورہ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کرنے والے ہیں، اگرچہ ان کافروں کو، ان مشرکین کو یہ بات پسند نہ ہو۔ تو اسی سلسلے میں یہ سب جنگیں ہوئی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی اس سے روشنی اور چراغ کو بجھا دیا جائے، دین کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب یہ صورت نازل ہوئی، یہ سب حالات تو پہلی صورت کے بعد آئے، اور جس وقت 23 سال کے بعد یہ صورت نازل ہو رہی ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی۔ 1.25 لاکھ صحابہ کرام آپ کے سامنے ہیں، فتوحات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھوک کے موقع پر پتھر باندھتے تھے، اور ان کے سوال کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا دیتے تھے کہ میں بھی خود پتھر باندھے ہوا ہوں، اب ان کو یہ نظر آنے لگا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس دین کو پوری دنیا میں پھیلا دے گا اور ہمیں سبب بنائے گا اس کا۔ یہ دونوں صورتوں کے درمیان کے فاصلے کا وقت ہے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا ہم جو بھی دین کا کام کریں یا دینی جو بھی کام ہو رہے ہیں، اس میں صبر، ثابت قدمی اور سکون اور اطمینان کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم جمے رہتے ہیں، ثابت قدمی ہمارے پاس ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد ضرور آتی ہے۔ اور یہ صورت ہم کو بتلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ضرور آئے گی تمہارے ساتھ۔ اس لیے ہمیں اس میں یہ سبق ملا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے ثابت قدم رہنا چاہیے۔ جو بھی کام اپنی جگہ پر کر رہے ہیں ہم، اس میں صبر کا دامن ساتھ میں تھامے رکھیں، تو اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد آئے گی۔ اور اس صورت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کی نصرت اور مدد اسی وقت آئے گی جب ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح، پاکی اور اپنے اعمال پر استغفار کرتے رہیں گے، اپنی کوتاہیوں پر نظر رکھیں گے، اور اپنے کام کو عجب یعنی خود پسندی کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، بلکہ ہمیشہ اللہ کی طرف نگاہ ہوگی، یا اللہ یہ ٹوٹا پھوٹا کام کر رہا ہوں جس میں کوتاہیاں بھی ہو رہی ہے، تو آپ اس کو قبول فرما لیجئے اور ہماری جو کوتاہیاں ہیں اس کو معاف فرمائیے۔
یہ اس صورت میں معلوم ہوا۔ اس صورت کے سلسلے میں ایک دلچسپ واقعہ ہے جو میں آپ کو سناتا ہوں اور اس کے بعد اپنی گزارش کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ مجلس میں شامل کیا کرتے تھے۔ جب خلیفہ تھے تو اس میں بڑے بڑے اشیاخ بدر یعنی بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام تھے مجلس شورا میں۔ اور میں نے اس سے پہلے بھی کہیں بتایا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس وقت 15 سالہ تھے، یعنی نوجوان تھے، تو یہ چھوٹے بچے شمار کیے جائیں گے، جوان لڑکے۔ تو ایک جوان لڑکا صحابہ کرام کی مجلس میں، جس میں پوری دنیا میں فتوحات کے سلسلے میں مشورے ہو رہے ہیں، وہاں پر بیٹھے، اور کبھی کبھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی رائے کو بڑے بڑے صحابہ کرام کی رائے پر ترجیح دے دیتے۔ تو جو بدر کے صحابہ کرام تھے ان کو تھوڑا شرم محسوس ہوتی تھی، اندر سے خفت محسوس ہوتی تھی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایک جوان لڑکا ہمارے بیچ میں آ کر بیٹھتا ہے اور اپنی رائے پیش کرتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ جوان لڑکا ہے عمر میں، لیکن یہ علم میں پختہ ہے، اس کی اللہ کی کتاب پر نظر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھتا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب صحابہ کرام کو بلایا اور مجھے بھی بلایا۔ میں سمجھ گیا کہ حضرت عمر نے مجھے کس لیے بلایا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام کو جمع کرنے کے بعد کہا، میں نے آج تمہیں سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح کی تفسیر معلوم کرنے کے لیے جمع کیا ہے۔ تو صحابہ کرام نے، جیسا میں نے آپ کے سامنے ترجمہ کیا شروع میں، کہ جب اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مکہ فتح ہو جائے اور لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے تو ہم کو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا چاہیے، اللہ کی حمد بیان کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ سب نے تقریباً ایسا ہی مطلب بتلایا اور اس کے ترجمے سے یہی مطلب سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس میں ایک بات جو پوشیدہ ہے، وہ بات اس شخص کو سمجھ میں آ سکتی ہے جس کی قرآن کریم پر گہری نظر ہو، اللہ تعالیٰ کی کتاب پر گہری نظر ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اچھی طرح اس نے سمجھا ہو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو میرے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے اپنے پاس بٹھلایا تھا، انہوں نے کہا، ہاں بیٹے بچے، اب تم بتاؤ اس صورت کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے، میں نے فرمایا، ہوا اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس صورت میں اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دے رہے ہیں۔ دیکھو کتنی عجیب بات بیان فرمائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں یہ کہہ رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم لوگوں کو دیکھ لو کہ اسلام میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں اور مکہ فتح ہو گیا ہے، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں ہماری طرح کھانے پینے کے لیے، عیش پرستی کے لیے نہیں آئے تھے۔ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک مشن کے ساتھ بھیجا تھا، ایک کام دے کر بھیجا تھا، اور ایک ایمبیسیڈر اور ایک قاصد اور ایلچی کا جب کوئی کام پورا ہو جائے تو پھر وہ اپنی اس جگہ پر جہاں ایلچی بن کر گیا ہے رہتا نہیں ہے زیادہ، اس لیے کہ ضرورت نہیں رہنے کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا تھا، اور یہ پیغام مکمل ہو گیا ہے۔ تو اب اس صورت میں یہ کہا گیا کہ جب یہ پیغام مکمل ہو جائے تو اب آپ کو تیاری کرنا ہے ہماری ملاقات کی، یعنی آخرت کی، اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اب آپ اللہ کی تسبیح بیان کرے، حمد بیان کرے، استغفار کرے اور تیاری کرے، آپ کو ہمارے پاس واپس آ جانا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کی ہم کو خبر دے رہا ہے امتیوں کو۔ چنانچہ ایسا حضرت عمر فرماتے ہیں، جی بھتیجے بالکل صحیح فرمایا تم نے، اور یہی میری رائے بھی ہے، میں بھی یہی سمجھتا ہوں اس صورت کا مطلب، اور صحابہ کرام یہی سمجھے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یہی فرماتے ہیں کہ جب یہ صورت نازل ہو گئی تو ہم سمجھ گئے کہ اب وداع یعنی رخصتی کا وقت آ گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت میں ہمارے لیے بہت سارے پیغامات رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پیغامات پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے، پاکی بیان کرے، استغفار کرے، تو ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس صورت کے جو فوائد ہے اور اس صورت میں جو برکات ہے اس سے ہم سب کو متمتع فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رضامندی والے کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔